السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قیصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بدلتے حالات۔ گلگت بلتستان کے عوام کا ایک ترینہ خواب وہ ہے عبوری صوبہ، اور 23 مارچ کو گلگت بلتستان کو باقاعدہ طور پر پاکستان کا عبوری صوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے گلگت بلتستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر جناب امجد ایڈوکیٹ صاحب۔ ہم آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں موقع بھی دیا، اور ہم سر اسی حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت مہربانی۔ سر، بلاول بھٹو صاحب جو کہ آپ کے لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کا ایک موقف رہے ہمیشہ سے، جب بلکہ پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا کہ بلاول صاحب کا ایک بیان بھی کافی وائرل ہوا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ کیا آپ لوگ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی بھی؟ ہاں، بلاول بھٹو زرداری صاحب 28 دن تقریباً گلگت بلتستان میں کمپین کیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حق ملکیت اور حق حاکمیت کی تحریک چلا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے منشور میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کی کمٹمنٹ ہے۔ کسی بھی جماعت کے منشور کے اندر یہ کمٹمنٹ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے گا۔ تو عبوری صوبے کا جو نریٹو ہے بنیادی طور پہ، اور یہ کنسیپٹ جو ہے عبوری صوبے کا کنسیپٹ دینے والی جماعت کا نام پیپلز پارٹی ہے۔ چونکہ منشور کے اندر بات ہے 28 دن بلاول بھٹو زرداری نے، بالکل 28 دن تو ہمیں نظر آئے کہ وہ کمپین کر رہے تھے۔ 28 دنوں تک کی کمپین میں اس نے عبوری صوبے کی بات کی ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہاں کا ہے۔ تو شیئر سرخی میں سارے اخباروں میں چلا ہے، انشاءاللہ ہم اسکرین پہ بھی چلائیں گے، ابھی دکھائیں گے بھی کہ باقاعدہ ان کا بیان یہ کافی وائرل ہے۔ زرداری صاحب کا بھی ایک بیان تھا کہ گلگت بلتستان کو صوبے کی نہیں بلکہ آکسیجن کی ضرورت ہے، یہ بھی کافی طور پر وائرل ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں، عوام کے ذہنوں میں شکوک اٹھتے ہیں، یار پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا اس سوال؟ تو جو آپ کے پاس لائیو کا ہے وہ شاید اس کو آپ نہیں مانتے ہیں، جو پروپیگنڈا ہے آپ اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ صحافت کا کنسیپٹ ہے، آپ نے بھی اپنی صحافت چلانی ہے، اپنے سوال بنانا ہے، فریش کرنا ہے، تو یہ آپ کا ہیڈک ہے، میرا نہیں ہے۔ اچھا، حق حاکمیت کے حوالے سے آپ بات کریں تو آپ کونسل کے ممبر بھی رہے پیپلز پارٹی کے ہی دور میں، تو اس وقت آپ لوگوں نے اپنی حکومت ہوتے ہوئے اس حوالے سے اس دور میں کام مطلب جس طرح ہونا چاہتا اس طرح نہیں ہوا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے دور میں جب پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت میں تھی، تب 5 اگست والا واقعہ انڈیا میں نہیں ہوا تھا۔ یہ جو انٹرنیشنل حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں آج گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا جو مطالبہ ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے گلگت بلتستان کا جو سٹیٹس ہے یہ صرف ڈومیسٹک نہیں ہے، یہ اس کے ریپرکشنز انٹرنیشنل ہیں۔ گلگت بلتستان کا مسئلہ انٹرنیشنل ہے، تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے۔ آج وہ تناظر آ کے جو حالات واقعات جو تھے وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ جو بنایا جا رہا ہے وہ انٹرنیشنل ماحول اس طرح کا بنا، پاکستان کے اندر ماحول اس طرح کا بنا۔ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ صوبے کا پچھلے 70 سالوں سے، 70 سالوں کے بعد یہ آپ کا ایک ڈیمانڈ تھا پاپولر، وہ ڈیمانڈ میٹ ہونا، اس کو مطلب وقوع پذیر ہونے کا ماحول جو بنا ہے وہ آج بنا ہے۔ آج بھی قومی اتفاق رائے ہے، یہ کوئی ایک جماعت نہیں بنا رہی یا کوئی ایک ادارہ نہیں بنا رہا ہے، تو یہ قومی اتفاق رائے سے گلگت بلتستان عبوری صوبہ بن رہا ہے۔ یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ تمام جماعتوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا، قومی بیانیہ بن گیا، نیشنل بیانیہ بن گیا۔ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے پہ راضی ہیں، تو یہ اس کے اندر پھر کوئی نہ کوئی تلخی پیدا کرنا میرے خیال میں نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ گلگت بلتستان۔ اچھا سر، ہمیں ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے اور لگ بھی ایسا ہے کہ یہ جو عبوری صوبے کا جو سٹیپ دینے جا رہے ہیں تو یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اور وہ کافی تیزی سے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تیزی میں، کہ جس طرح سپیڈ میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عبوری صوبہ بنے، کی کمی پیشی اگر رہ جائے تو کیا اپوزیشن اس وقت ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ چونکہ معاملہ 75 سالوں سے 70 سالوں سے چل رہا ہے، اور گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کی بات جو شروع ہوئی تھی وہ تقریباً 1.5 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور اس کے اوپر کام جو ہوا ہے پچھلے 1.5 سال میں ہوا ہے۔ آج اس کے خط و خال آپ کے سامنے ہیں، آج آپ کے سامنے خبر بریک ہو کے آئی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے 1.5 سال کام کیا ہے، تو 1.5 سال میں بہت ساری میٹنگیں ہوئی ہیں، بہت سارا کام ہوا ہے، بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، ایک ایک چیز کے اوپر میراتھن ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ چونکہ وہ
چیز آپ آج آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ مطلب سپیڈ میں کام ہو رہا ہے، ہیسٹی میں ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر بڑا کام ہو. اچھا، جو ڈرافٹ ادھر سے وفاق نے پیش کیا ہے عبوری صوبے کے حوالے سے، تو آپ اور آپ کی جماعت اپوزیشن سارے اس سے متفق ہے یا آپ چاہتے کہ کوئی چیز ایڈ ہو جائے اس میں؟ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے پہ اتفاق رائے ہے. گلگت بلتستان میں بھی اتفاق رائے ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اتفاق رائے ہے. جب اتفاق رائے ہے تو اس کے اوپر سوال نہیں بنتا. اچھا، سننے میں آ رہا ہے کہ وفاقی جو وہاں کے صوبائی وزراء چند اس حوالے سے ناراض بھی ہے، ان کی تو حکومت مطلب قربان نہیں کرنا چاہ رہے اپنی جو وزارتیں ہیں، تو آپ کے علم میں ہے یہ چیزیں؟ یہ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتفاق رائے اس بات پہ ہے کہ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو نہیں چاہتے کہ صوبہ بنے. اور گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانا ہے. عبوری صوبہ چونکہ یہ جو اسمبلی ہے یہ ٹرانزٹری اسمبلی ہے، یہ اپنے ٹینیور کے لیے نہیں آئی. چونکہ الیکشن ہونے سے پہلے یہ اعلان ہوا تھا صوبہ بنے گی، یہ ریزولوشن پاس کرے گی. یہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے والی اسمبلی ہے. اس کا کام اتنا ہی ہے کہ اس نے اس کو فریز کرنا ہے، اس کو شیپ کرنا ہے، جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورے کرنا ہے. پورے کرنے کے بعد یہ اپنا ٹینیور مطلب 2.5 سال کے بعد جو مکمل ہو جائے گا اس کا، تو یہ کوئی 5 سال کی اسمبلی ہے ہی نہیں. اچھا، ایک اور سوال بھی بنتے ہیں کہ کیا وفاقی جو جب قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا بل، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے جماعتیں اس حوالے سے ووٹ دیں گے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ابھی بلاول صاحب جب کشمیر میں جاتے تو وہ جی بی کے صوبائی سیٹ اپ کے حوالے سے وہ وہاں پر راضی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، یہاں پر بھی خوش کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ جاتے تو ان کے حوالے سے بیان، وہاں پہ جاتے ان کے حوالے سے بیان. تو یہاں پر تو پیپلز پارٹی کی ہے جب سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں اچھی خاصی، تو ووٹ دیں گے وہ اس حوالے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اندر لکھا ہوا ہے گلگت بلتستان عبوری صوبہ بنے گا. جب کوئی جماعت اپنا منشور دیتی ہے تو آج پیپلز پارٹی کے منشور کو دیگر جماعتوں نے ایکسیپٹ کیا. پیپلز پارٹی کے منشور کو ریاست نے ایکسیپٹ. تاج عزیز صاحب کی کمیٹی کی جو رپورٹ تھی اس میں گلگت بلتستان میں قومی اسمبلی کی نمائندگی آبزرورز کی تھی. ہم نہیں مانتے اس کو، ہم آبزرورز کو نہیں مانتے. ہمارا موقف یہ تھا کہ گلگت بلتستان کی جو نمائندگی پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوگی وہ پرماننٹ ہوگی. تو آج پرماننٹ ہو رہی ہے. عبوری صوبے کا مطلب پرماننٹ نمائندگی ہے. تو جو خط و خال پیپلز پارٹی نے بیان کیے ہیں وہی خط و خال جو تھے وہ آج قومی بیانیہ بن گئے. وہ قومی بیانیے کی شکل اختیار کی. تو اس کے اندر گلگت بلتستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. یہ ڈیمانڈ پاپولر ڈیمانڈ ہے. اس پاپولر ڈیمانڈ کو پولیٹیکل پارٹیز ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے اس پاپولر ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کیا. 2018 کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی کا جو جنرل الیکشن تھا پاکستان کے الیکشن میں یہ کمٹمنٹ تھی پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ گلگت بلتستان کو ہم عبوری صوبہ بنائیں گے. یہ عبوری صوبہ بنانے والی کمٹمنٹ پی ٹی آئی کی نہیں تھی، نون کی نہیں تھی، کسی اور ادارے کی نہیں تھی، یہ صرف پیپلز پارٹی کی تھی. یا امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب نے عبوری صوبے کے حوالے سے بیان کیا اپنا موقف، پارٹی کا موقف، اور پیپلز پارٹی کے منشور بھی انہوں نے بیان کیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ گلگت بلتستان کے عوام کا درینہ خواب بہت جلد پورا ہوگا، اور ہماری دعا یہ ہے کہ گلگت بلتستان ترقی کرے، اور جب گلگت بلتستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو پاکستان بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. بہت شکریہ.